اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی ان لوگوں کے جواب میں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علم رجال یا روایات پر عمل کرنے کے بجائے، کیونکہ روایات پر عمل کرنے سے ہمیں راویوں کے بارے میں چھان بین کرنی پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ظنی ہے معاملات، روایات کے معاملات ظنی ہیں، لہذا ہم اس پر عمل ہی نہ کریں۔ تو ان کے بارے میں ہم نے تقریباً 3 جواب دیے ہیں اب تک، اس اشکال کا یا اعتراض کا یا شبہ کا ہم نے تقریباً 3 جواب دیے ہیں کہ علم رجال کیوں ضروری ہے، علم رجال کی حاجت کیوں ہے، یا کیا یہ سوچ لینا کافی ہے کہ ان روایات پر ہی عمل نہ کریں، یا روایات میں غور و خوض کرنا ضروری ہے، روایات کے راویوں کے بارے میں غور و خوض کرنا ضروری ہے، اس کی حاجت اور ضرورت ہے، اور بغیر روایات پر عمل کیے پورے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں جو احکام ہیں وہ تمام کے تمام سارے کے سارے مفصل نہیں ہیں، بلکہ بعض ہیں، بعض مفصل نہیں ہیں، بعض اجمالی طور پر ہیں۔ تو ان کی تفسیر، یہ تفصیل کے لیے یا احکام کو بتانے کے لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کے بیانات ہیں، اور ان ذوات مقدسہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں، تو انہی کو روایات کہا جاتا ہے۔ تو ان روایات، وہ روایات ہمیں یعنی مکمل دین، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ مکمل دین اور مکمل شریعت پیش کرتی ہیں، لہٰذا ہم ان روایات کو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی تمام روایات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام روایات صحیح نہیں ہیں، بہت ساری روایات گھڑی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، وضع کی گئی ہیں، لیکن اب ان روایات کی وجہ سے ہم تمام فرامین اہل بیت علیہ السلام کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم ان گھڑی ہوئی روایات کی وجہ سے ان فرامین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش نہیں کر سکتے، جو آپ کی زبان مبارک سے امت کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ادا ہوئے ہیں۔ کیسے ہم ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں ان روایتوں کی وجہ سے؟ یعنی یہ عقلی اور منطقی بات نہیں ہے کہ ہم گھڑی ہوئی، وضع کی ہوئی، بنائی ہوئی روایتوں کے وجود کی وجہ سے اصل روایتوں کو بھی جو ہے درکنار کر دیں، ایک طرف ڈال دیں، چھوڑ دیں، ان کو نہ لیں، عمل نہ کریں۔ یہ منطقی بات، عقلی بات نہیں ہے کہ ہم، بلکہ عقل اور منطق کیا کہتی ہے، شعور کیا کہتا ہے؟ شعور کہتا ہے کیونکہ فرامین نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، یعنی ان کی احادیث اور روایات پر دین کا دار و مدار ہے، دین کا بہت بڑا حصہ روایات میں موجود ہے۔ ہم بغیر روایات اور بغیر احادیث کے مکمل دین نہیں لے سکتے۔ تو عقل کہتی ہے کہ ہم روایات پر عمل کریں، لیکن جو روایات غلط ہیں، جو روایات موضوعی ہیں، جن روایات کو بنایا اور گھڑا گیا ہے، جن کا تعلق نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نہیں ہے، ہم ان روایات کو نہ لیں، نہیں لینا چاہیے ان روایات کو۔ لیکن جو روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہیں، جو فرامین نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان روایات کے بغیر ہمارے پاس، ان روایات کے بغیر ہمیں دین حاصل کر لینا ناممکن ہے کہ پورا دین ہم حاصل کر لیں، بلکہ ان روایات کو لینا ضروری ہے۔ آیات شریفہ کے ساتھ ساتھ روایات کو لینا ضروری ہے۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا بہترین حل یہی ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم راویوں کے بارے میں بحث کریں، راویوں کے بارے میں چھان بین کریں، راویوں کے بارے میں غور و خوض کریں، کون راوی کیسا تھا، کس طرح کا تھا،
کس سوچ اور فکر کا وہ انسان حامل تھا اور راوی، وہ معتبر تھا یا نہیں، معتمد تھا یا نہیں، سچا تھا یا نہیں. اور جب ہم اس چیز کو لیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سی روایت اصل ہے، صحیح ہے، اور کون سی روایت بڑھی ہوئی ہے. لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے علم رجال کی اشد ضرورت ہے. ہم علم رجال کو درکنار نہیں کر سکتے، علم رجال کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم علم رجال کو حاصل کریں تاکہ ہم صحیح روایات کو غلط روایات سے الگ کر سکیں. تو آج ہم اس شبہے کے جواب میں یا اس اشکال کے جواب میں یا اس اعتراض کے جواب میں ہم چوتھا جواب آج پیش کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کے نمبر 4، علم رجال کی ضرورت کی بنیاد یہ اجماع بھی ہے. علم رجال کی ضرورت کی بنیاد اجماع بھی ہے کہ تمام علماء شیعہ و اہل سنت سب اس بات پر متفق ہیں، جیسے کہ ہم بار بار بیان کر رہے ہیں کہ علم رجال کی ضرورت پر تقریباً اگر ہم کل بھی نہیں کہہ سکتے تو تقریباً علم رجال کی ضرورت پر امت مسلمہ تقریباً پوری ہی اس بات کی قائل ہے کہ علم رجال ہونا چاہیے. اور قائل نہیں صرف زبانی طور پر قائل نہیں بلکہ عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی رجال پایا جاتا ہے اور برادران اہل سنت کے یہاں بھی علم رجال پایا جاتا ہے، اور اس علم کے تحت ان کے یہاں بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہمارے یہاں بھی بڑی بڑی کتابیں تالیف کی گئی ہیں اور لکھی گئی ہیں. یعنی ہمارے یہاں بھی اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، علماء نے کام کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ اس بات کو جانتی اور مانتی ہے کہ راویوں کے بارے میں چھان بین کرنا غلط نہیں ہے بلکہ عین ضرورت ہے. اب اگر کچھ افراد نکل کے آئیں اور صرف جو ہے وہ بلا وجہ اپنی افکار کو پیش کریں اور وہ غیر منطقی کلام پیش کریں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ آ کے ادھر کی بنائیں اور اپنی فکر لوگوں کے اوپر تھوپنا یا لوگوں کو جو ہے اس سے متاثر کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہے. علم رجال کی ضرورت ہے اور عین ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے علم رجال کی، کیونکہ ہمیں روایات سے مذہب لینا ہے، دین لینا ہے. آیات کے ساتھ ساتھ ہمیں روایات پر بھی عمل کرنا ہے. بس روایات میں چونکہ موضوعی اور غیر موضوعی کا مسئلہ ہے، غلط اور صحیح کا مسئلہ ہے، صحیح اور ضعیف کا مسئلہ ہے، تو اس کو علم رجال ہی کے ذریعے سے ممیز کیا جا سکتا ہے، تمیز پیدا کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے سے دونوں کو جدا کیا جا سکتا ہے. سب اس بات پر متفق ہیں کہ روایات پر عمل کرنے سے پہلے راویوں کے حالات پر نظر کرنی چاہیے اور اس کے بغیر کسی روایت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہزار طرح کے فسادات کا اندیشہ پایا جاتا ہے. اور بالخصوص جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو روایات اور قرآن اور روایات پر عمل کریں گے اور یہی کافی ہے ہمارے لیے، جن کا یہ نعرہ ہے، جن کی یہ آواز ہے، جو لوگوں کو صرف یہی کہہ کہ جو ہے یعنی سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو صرف ہمیں، جیسے بعض لوگوں کا کہنا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اسی طرح بعض کا کہنا ہے کہ ہمیں قرآن اور روایات کافی ہیں، تو ان کو تو بالاخص اور زیادہ ضرورت ہے علم رجال کی، کیونکہ جب انہوں نے اس بات کو مانا کہ ہمیں کسی اور کی حاجت نہیں ہے، کسی عالم کی، مجتہد کی، فقیہ کی، ہمیں تو بس قرآن اور روایات کا عمل کرنا ہے، تو ان کے لیے تو بطریق اولا علم رجال کی ضرورت ہے. علم رجال کی ضرورت تو سب کو ہے، لیکن چونکہ جب جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں تو ان کو تو اور اشد ضرورت ہے. صحیح ہے، تو علم رجال کی ضرورت سب کو ہے. جو بھی امت، جو بھی انسان صحیح شریعت اور دین پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تو رجال کو حاصل کرنا ہی ہوگا. بہرحال ورنہ ہزار طرح کے فسادات کا اندیشہ پایا جاتا ہے. اور یہ اجماع و اتفاق صرف فکری نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ایسا نہیں صرف ذہن میں ہے کہ بھائی جو ہے وہ علم رجال ہونا چاہیے، راویوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. یہ صرف ذہنی اور فکری نہیں ہے بلکہ عملی ہے، بلکہ عملی بھی ہے. یعنی میدان ہے. بہت ساری کتابیں برادران اہل سنت کے یہاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری کتابیں ہمارے یہاں لکھی جا چکی ہیں، بڑی ضخیم اور بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں.
اس کے موضوعات کو کہہ رہے ہیں، بلکہ عملی بھی ہے کہ ہر فرقے میں علم رجال کی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، اس کے مسائل پر بحث کی گئی ہے، اس کے موضوعات کو اہمیت دی گئی ہے، اور روایات کو اسناد کے نقل کیا گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نگاہ میں اسناد کی اہمیت اصل مضمون روایت سے کم نہیں ہے، اور مضمون کی وثاقت کا دار و مدار اسناد کی صحت پر ہے، اور اسناد کی صحت کا فیصلہ علم رجال کے بغیر ممکن نہیں ہے جی۔ اسناد جو ہے، اسناد کی صحت کا فیصلہ علم رجال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کیسے آپ فیصلہ کریں گے جب آپ کو راوی کا پتہ نہیں ہے، جب آپ کو راوی کے بارے میں معلوم نہیں ہے، کس طرح کا تھا، کون تھا، معتبر تھا، غیر معتبر تھا، معتمد تھا، غیر معتمد تھا، جھوٹا تھا، سچا تھا، کذاب تھا، دجال تھا، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، تو کیسے فیصلہ کریں گے؟ لہذا اس کے لیے علم رجال کی اشد ضرورت ہے کہ علم رجال حاصل کیا جائے۔ تو ہم ان چاروں جواب کے بعد یا یہ شبہ پیدا کیا گیا کہ روایات پر عمل کرنے کی بس پھر حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ راویوں کے بارے میں تحقیق کرنی پڑتی ہے، ان کی نجی مسائل اور پرسنل معاملات میں بھی انسان پھر گھستا ہے اور داخل ہوتا ہے، لہذا ضرورت نہیں ہے قرآن پہ عمل کریں، صرف یہ ہے تو یہ کہہ دینا ان کا کافی نہیں ہے، کیونکہ دین کا بہت سارا حصہ روایات پر موقوف ہے، جیسے کہ ہم نے ان چاروں جواب میں بیان کیا ہے کہ دین کا بہت بڑا حصہ روایات میں موجود ہے، اور قرآن کریم 100% یعنی پورے احکام جو اس میں پائے جاتے ہیں وہ سارے مفصل نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے احکام جو ہیں وہ مجمل ہیں، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر بیان کی ہے، ان کی تفصیل بیان کی ہے، ان کو سمجھایا ہے اور ان کو بتایا ہے، اور صرف یہ سوچ کر اور یہ جان اور مان کر کہ روایات یعنی روایات جعلی ہیں یا روایات موضوعی ہیں یا روایات کو گھڑا گیا ہے، یہ سوچ کر بھی ہم روایات پر عمل کرنا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم روایات کو سبھی کو چھوڑ دیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اگر مکمل دین لینا ہے، اگر ہمیں صحیح طریقے سے شریعت اور احکام کو سمجھنا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر صحیح روایات کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس بات کو سب مسلمان جانتے ہیں کہ ہاں روایتیں بنائی گئی ہیں، گھڑی گئی ہیں، تیار کی گئی ہیں، اس بات کو سب مسلمان جانتے اور مانتے ہیں، لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر روایتیں گھڑی گئی ہیں تو ہم ان روایات کو بھی چھوڑ دیں جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، یا جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں جو آپ نے فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی چھوڑ دیں، بلکہ کیونکہ اس میں دین کی تفسیر ہے، دین کی تفصیل ہے، دین کی تکمیل ہے روایات میں، اور اس کے بغیر ہم احکام کو مکمل طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے، لہذا ضروری ہے۔ اب کیسے کیا جائے؟ اب اس کو ضروری ہے کہ ہم صحیح کو غلط سے تمیز دیں، ہم صحیح کو ضعیف سے تمیز دیں، اور یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں راویوں کے بارے میں معلومات ہو، اور راویوں کے بارے میں معلومات کب ہو سکتی ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم علم رجال حاصل کریں، اور علم رجال کے بارے میں خود امت مسلمہ کا تقریباً اجماع ہے یا اجماع ہے، کیونکہ یہ چیز طرفین میں پائی جاتی ہے، چاہے برادران اہل سنت ہوں یا برادران اہل تشیع، سب میں رجال پایا جاتا ہے، اور یہ صرف نظریہ نہیں ہے، یہ صرف فکر نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ عملی میدان میں طرفین نے، فریقین نے، امت مسلمہ نے عملی شکل میں اس کام کو انجام دیا ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں اہل سنت کے یہاں، برادران اہل سنت کے یہاں، اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں علم رجال میں ہمارے یہاں، یعنی علم رجال میں کتابیں برادران اہل سنت کی بہت بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، اور ہمارے یہاں بھی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں جو لکھی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے، سوائے اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی افکار کو دوسروں پر بغیر کسی منطق، بغیر کسی لوجک، بغیر
عقلی کلام کے وہ زبردستی تھوپنا چاہیں کہ علم رجال نہیں حاصل کرنا چاہیے، علم رجال نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ امت مسلمہ تو اس پر متفق ہے اور وہ اس بات کو سب مانتے ہیں کہ علم رجال ضروری ہے تاکہ ہم روایات میں تمیز پیدا کر سکیں اور ہم صحیح روایات کو لے سکیں، اور جو روایات غیر معتبر اور غیر معتمد ہیں ان کو ہم نہ لیں اور ان میں تمیز پیدا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرامین میں اور ان احادیث میں جو گھڑی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، تاکہ اصل حدیث اور جعلی حدیث میں فرق ہو جائے۔ یعنی جو فرامین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جو فرامین اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے جو ہمارے یہاں حدیثی کا درجہ رکھتے ہیں جی، ان فرامین میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرامین اور جو حدیثیں گھڑی گئی ہیں، موضوع ہیں، بنائی گئی ہیں، جعلی ہیں، ان میں فرق پیدا ہو، اور ان کے درمیان فرق صرف اور صرف علم رجال ہی کے ذریعے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس میں علم رجال کی اشد ضرورت ہے اور علم رجال کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہرحال آج ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، وقت تمام ہو گیا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔